محل پریشان ہو گیا، ہر کوشش ناکام ہونے لگی، اور اسی وقت اللہ کا ایک اور وعدہ پورا ہونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے آئی اور کہا، کیا میں تمہیں ایسی عورت بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کر سکے؟ یوں وہ ماں جس نے خوف کے عالم میں اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسی ماں کو عزت کے ساتھ محل میں واپس پہنچا دیا۔ قرآن کہتا ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اپنے دشمن کے گھر میں اپنے نبی کو پالتا ہے، اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی ہلاکت کی بنیاد مضبوط کر رہا ہے۔ یہ داستان صرف حفاظت کی نہیں، بلکہ اس یقین کی ہے کہ جب اللہ فیصلہ کر لے تو دریا راستہ بن جاتا ہے اور محل پناہ گاہ۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ بچہ جو صندوق میں دریا کے حوالے کیا گیا تھا اب جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچے تو اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ یہ علم صرف عقل کا نہیں تھا، یہ ذمہ داری کا علم تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، ایسے وقت میں جب لوگ غافل تھے۔ وہاں دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا مصری۔ کمزور نے مدد کی پکار لگائی، یہ آواز سیدھی موسیٰ علیہ السلام کے دل تک پہنچی۔ وہ آگے بڑھے اور مظلوم کو بچانے کے لیے ایک وار کیا، لیکن وہ وار وہاں رک نہ سکا۔ مصری گر پڑا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ ایک بڑا واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ جان بوجھ کر کیا گیا قتل نہیں تھا، لیکن انجام قتل ہی تھا۔ اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہوں نے اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن شہر نے یہ معافی نہیں دی۔ بات پھیل گئی، دربار تک پہنچی اور فیصلہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اسی وقت شہر کے ایک کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور خاموشی سے کہا، لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ یہی وہ لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، نہ سامان، نہ اقتدار، نہ ماضی کی کوئی پہچان۔ قرآن کہتا ہے وہ خوف اور امید کے درمیان شہر سے نکل گئے۔ سامنے صحرا تھا، پیچھے موت کا خطرہ، اور لبوں پر صرف ایک دعا، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ یہ ہجرت فرار نہیں تھی، یہ ایک مرحلہ تھا، وہ مرحلہ جہاں اللہ اپنے نبی کو اگلے امتحان کے لیے تیار کر رہا تھا، کیونکہ کبھی کبھی نبی بننے سے پہلے انسان کو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اب اسی راستے پر تھے۔ ریگستان ختم ہوا اور ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔